السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا جو ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ رجب کے مہینے کے اندر روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں۔ تو دوستو، اس بارے میں بعض افراد جو ہوتے ہیں وہ حدیثیں پیش کرتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں روزے نہیں رکھنے چاہیے، لیکن اصل حقیقت کچھ اور ہے دوستو، وہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو، چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ دوستو، یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں اتنی کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، تو ناظرین، یہ جو میں آپ کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث سنانے لگا ہوں، یہ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو ناظرین، حدیث نمبر 2430 ہے، ابو داؤد شریف میں حدیث نمبر 2430، کھول کر دیکھیے گا۔ اور مسند احمد میں حدیث نمبر 2046، کھول کر دیکھیے گا۔ چونکہ صحابی رسول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں روزے رکھتے تھے یا نہیں، تو آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے تھے کہ ہم یہ سوچنے لگ جاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب افطار ہی نہیں کریں گے، یعنی اب ہر روز روزہ رکھا کریں گے، مسلسل روزہ رکھا کریں گے۔ لیکن پھر یہ ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ ہی نہیں رکھتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ ہی نہیں رکھیں گے، ایسا مسئلہ پیش آتا تھا۔ یعنی اس حدیث کے ذریعے سے میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اللہ کے رسول نے رکھا ہے، لیکن ہاں ابھی آگے بتاؤں گا آپ کو۔ تو دوستو، ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تم رمضان کے فرض روزے رکھا کرو اور ہر مہینے ایک روزہ رکھا کرو۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھ میں اور بھی روزے رکھنے کی طاقت ہے، میں رکھ سکتا ہوں، اضافہ کر دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تم ہر مہینے 2 روزے رکھ لیا کرو۔ تو اس پر صحابی رسول فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور زیادہ کر دیجئے، میرے اندر اور بھی مزید روزے رکھنے کی طاقت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تم ہر مہینے 3 روزے رکھ لیا کرو۔ تو اس پر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ میں 3 سے زیادہ روزے رکھنے کی طاقت ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید اضافہ کر دیجئے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہارے لیے میں اضافہ کر دیتا ہوں، تم روزے رکھو حرمت کے 4 مہینوں میں، یعنی وہ 4 مہینے جو حرمت کے ہیں۔ دوستو، ان 4 مہینوں کو حرمت کے مہینے اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کوئی عام مہینے نہیں ہے، بلکہ ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے اور احادیث کی روشنی میں بھی ان کا ذکر ہوا ہے، یعنی یہ 4 مہینے جو ہیں، ان کی حرمت جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تو دوستو، ان 4 مہینوں میں روزہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، اور ان 4 حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ جو ہے وہ رجب المرجب کا بھی ہے۔ تو دوستو، یہ جو حدیث میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ حدیث ابن ماجہ شریف میں موجود ہے۔ تو دوستو، حدیث نمبر 1731، کھول کر دیکھیے گا ابن ماجہ شریف کی۔ دوستو، یہ حدیث ابو داؤد شریف میں 2428 نمبر حدیث ہے، جس سے دوستو یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر مہینے 3 روزے رکھ لیا کرو، اور اگر تمہارے اندر مزید روزے رکھنے کی طاقت ہے تو تم ان حرمت کے 4 مہینوں کے اندر روزے رکھا کرو۔ یعنی دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ
رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے۔ لیکن ہاں دوستو، اب بعض افراد کمنٹ سیکشن میں آ کر کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رجب کے مہینے کا نام نہیں لیا۔ تو دوستو آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کے اندر مزید روزے رکھنے کی طاقت ہو تو آپ ان حرمت کے 4 مہینوں میں روزے رکھا کریں۔ تو حرمت کے 4 مہینوں میں ایک مہینہ رجب المرجب کا بھی آتا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا جائز ہے۔ تو دوستو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا جائز ہے، لیکن کسی خاص تاریخ کو روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب جس طرح کے اکثر اوقات ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھ لیں تو لوگ 27 رجب کو روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی 12 رجب کو، کوئی 22 رجب کو۔ تو ان تاریخوں کا تعین کرنا یہ درست نہیں ہے دوستو۔ آپ رجب کا پورا مہینہ ہے، پورے 30-29 دن ہوتے ہیں، اس میں کسی بھی دن آپ روزہ رکھ لیں تاریخ کا تعین کیے بغیر۔ تو دوستو رجب کے مہینے کی اتنی فضیلت ہے چونکہ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، یعنی حرمت کے جو 4 مہینے ہیں ان میں سے ایک رجب بھی ہے، تو اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے بلکہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کے اندر دوستو اگر آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، نوافل، فرائض، تو اس کا ثواب انشاءاللہ عز و جل آپ کو زیادہ ہی ملے گا۔ تو دوستو اگر آپ اس مہینے کے اندر روزہ رکھ لیتے ہو تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت زیادہ ثواب اس کا ملے گا۔ تو دوستو میں نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث دونوں کے حوالے دے کر یہ بات ثابت کر دی ہے کہ رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا جائز ہے اور اس کا بہت زیادہ ثواب بھی ملتا ہے، لیکن دوستو کسی تاریخ کا خاص تعین کیے بغیر۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیا کیجئے، اور ناظرین اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی طور پر کیا کیجئے۔ اور ناظرین اینڈ پہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں گے، کیونکہ ایسی معلومات آپ کو اور کوئی نہیں دے گا۔ ناظرین مجھے دیجئے اجازت، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔